السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، الحمدللہ یہاں پر جنوبی کوریا میں مجھے 2 سال تقریباً مکمل ہونے والے ہیں اور میری ماسٹرز کی ڈگری کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے میرے کچھ دوست مجھ سے رابطہ کرتے تھے، یا میرے جو یوٹیوب چینل ہے تو اس پہ بھی کچھ کمنٹس اس حوالے سے آئے کہ بینگ اے مسلم، بطور ایک مسلمان کوریا میں میرا ایکسپیرینس کیسے رہا، اور یہاں پر جب میں آیا تو مجھے کچھ مشکلات اس حوالے سے کہ میں ایک مسلمان ہوں، اور مطلب میں جو ایک حلیہ، ایک خاص حلیے میں یہاں پر رہتا ہوں، تو یہاں پر مجھے کچھ دشواریاں محسوس ہوئی یا میرے سامنے آئی یا نہیں، تو اس حوالے سے انہوں نے یہ گزارش کی تھی کہ اس پر بھی ایک ویڈیو بنانی چاہیے۔ دیکھیں، میں اگر پوری بات کا ایک خلاصہ بیان کروں صرف ایک ہی جملے میں، تو میرے 2 سال کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ مسلمان کا سب سے بڑا دشمن یہاں پر خود مسلمان ہے۔ وہ کس طرح کہ کچھ لیبز میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور ان کو ڈیفیکلٹی پیش آتی ہے اپنے ریلیجن پر پریکٹس کرنے میں، نماز پڑھنے کے وقت، یا عید کا دن جو ہے تو وہ اگر وہ لوگ منانا چاہتے ہیں، یا جو رمضان میں ایک خاص ترتیب ہماری ہوتی ہے اس میں اگر ان کو کچھ مسائل پیش آتے ہیں، تو اس کی وجہ ان سے پہلے جو سینئرز ان لیبز میں گزرے ہوتے ہیں، اور ان کا تعلق چاہے جس بھی ملک سے ہو، پاکستان سے ہو، انڈونیشیا سے ہو، بنگلہ دیش سے ہو، کسی بھی مسلمان ملک سے ہو، اور وہ ایز اے مسلم انہوں نے اس لیب کو جوائن کیا ہو۔ اب ہوتا کیا ہے، وہ جب اس لیب کو جوائن کرتے ہیں تو وہ نہ نماز کا خیال رکھتے ہیں، نہ جو ہے تو وہ پروفیسر کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے ایک ریلیجیس باؤنڈریز ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے کام کرنا ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ اپنے جو خاص ایونٹس ہوتے ہیں جیسے عید ہو گئی یا جو ہے رمضان کا مہینہ آتا ہے، تو ان ایونٹس کے حوالے سے وہ نہ اپنے لیب میٹس کو بتاتے ہیں جو نان مسلمز ہوتے ہیں، اور نہ اپنے پروفیسرز کو بتاتے ہیں۔ اب ڈیفینیٹلی ان بیچاروں کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک کیا چیز جو ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور کیا چیز نہیں ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب اس قسم کی لیب میں کوئی نیا مسلمان جاتا ہے، اور نیا مسلمان سے میری مراد یہ کہ ایک ایسا اسٹوڈنٹ جو ابھی نیا آیا ہو لیکن اس لیب میں پہلے مسلمان سینئر اسٹوڈنٹس گزرے ہوں، تو اب اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑتا ہے اس اسٹوڈنٹ پہ۔ وہ اس طرح کے اس طرح کے کیسز آئے ہیں، میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے کیسز ہمارے ساتھ ڈسکس کیے ہیں یہاں پر اسٹوڈنٹس نے، کہ ان کو اپنے اسپیسیفک لیبز میں بہت زیادہ ایشوز پیش آ رہے تھے۔ اسپیسیفکلی ایک جو کیس تھا، میں نام بھی نہیں لوں گا، یونیورسٹی کا نام بھی نہیں لوں گا، لیکن وہ باقاعدہ یہاں پر وہ رونے کی حالت میں آیا تھا، وہ لڑکا بیچارہ، اور وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے میرے لیب میٹس نماز پڑھنے کے لیے بھی باہر جانے نہیں دیتے، ایون جمعے کی نماز جو ہے، تو جمعے کی نماز میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم نے لیب کے اندر رہنا ہے، اور جو ایک اسپیسیفک بس لنچ کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس کے اندر تم نے اگر نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لی، نہیں تو نہیں پڑھنی۔ کیونکہ جب وہ کہتے ہیں کہ جب میں ان سے بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں بھائی تم سے پہلے بھی یہاں 3-4 مسلمان گزرے ہیں، تو وہ تو یہ کام نہیں کرتے تھے، تو تم کیوں کر رہے ہو؟ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہیں، یہ پرابلمس پھر ان اسٹوڈنٹس کو فیس کرنی پڑتی ہے۔ تو اب اس میں دیکھیں، اس میں سب سے بڑا قصور کن کا ہے؟ ان سے پہلے جو مسلمان گزرے ہیں۔ تو یہ میرا ایک ذاتی تجربہ ہے۔ اب میں اپنا تجربہ اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں تو وہ یہ تھا کہ میں جس لیب میں نے یہاں پر جوائننگ دی آج سے 2 سال تقریباً پہلے، تو میں پہلا پاکستانی تھا اس لیب میں اور پہلا مسلمان تھا۔ اس سے پہلے ہمارے پروفیسر جو ہیں تو ان کی کسی مسلمان کے ساتھ بطور اسٹوڈنٹ انٹریکشن نہیں آئی تھی۔ تو جب میں ان کے ساتھ پہلی میٹنگ کرنے والا تھا تو یہاں پر جو سینئر اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے، الحمدللہ یہاں پر مسلم کمیونٹی بھی موجود ہے، باقاعدہ پراپر مسجد کا سسٹم بھی چل رہا ہے، الحمدللہ محنت ہو رہی ہے۔ تو ان سینئرز نے مجھے بٹھا کے یہ بات سمجھائی کہ بھئی جب تمہاری پہلی ملاقات ہوگی اپنے ٹیچر پروفیسر کے ساتھ، تو تم نے کچھ باتیں جو ہیں وہ بالکل کلیئر ان کے سامنے بیان کر دینی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ جب لنچ بریک ہوتا ہے تو نارملی لنچ بریک 12 سے 1 بجے تک 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، تو تم نے ان کو یہ چیز بتانی ہے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، ہم یہاں سے بنا بنایا کھانا جو ہے وہ ہم نہیں کھا سکتے، کیونکہ وہاں پر حلال اور حرام کا مسئلہ یہاں پر بہت زیادہ ہے، تو ہم گھر میں ہی کوکنگ کرتے ہیں۔ اب جب ڈیفینیٹلی میں جب جاؤں گا، میں گھر میں کوکنگ کروں گا، خود اپنے لیے لنچ تیار کروں گا، تو اس میں بھی ٹائم لگتا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ ہم اس دوران ہم نے نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، تو کم از کم 15 سے 20 منٹ آپ کو نماز کے لیے بھی چاہیے ہوتے ہیں، اور پھر کھانا۔ تو آپ نے ان سے کہہ دینا کہ یہ جو لنچ بریک والا ٹائم ہے
یہ ایکسٹینڈڈ ہوگا تھوڑا میرے لیے، مطلب 12 سے 1 اگر ہے اور بالکل اسٹرکنیس ہے اس میں، تو آپ مجھے تھوڑی سی ریلیکسیشن دے کے 12 سے 1:30 بجے آپ کر لیں. ہاں یہ آدھا گھنٹہ جو ہے یہ میں بعد میں ایڈجسٹ کروں گا اور میری پرفارمنس میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. تو ایک تو آپ نے یہ چیز بتانی ہے ان کو. دوسری بات آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنی نمازوں کے حوالے سے جو ہے تو ان کو بتا دینا ہے کہ بھئی اب فجر کی نماز تو ڈیفینیٹلی لیب میں نہیں آتی اور عشاء کی بھی لیب ٹائمنگز میں عموماً نہیں آتی. ہاں کچھ لیبس کی ٹائمنگز جو ہیں وہ اگر رات 10 بجے تک ہے تو پھر بھی عشاء کی نماز اس میں آ جاتی ہے، لیکن چلے وہ بھی آپ بندہ ڈیلے کر سکتا ہے اگر وہ جماعت کی کوئی صورت ان کی بن رہی ہو. لیکن ظہر، عصر اور مغرب یہ 3 نمازیں بعض مطلب اب جو دن ہوتے ہیں اگر سردیوں کے دن ہوتے ہیں اس میں مغرب بھی آپ کی لیب میں ہی آ رہی ہوتی ہے، تو ان ٹائمنگز کا آپ نے اسپیسیفکلی پروفیسر کو بتانا ہے کہ بھئی یہ میرے 2-3 نمازیں ہوتی ہیں، یہ میں نے جا کے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہوگی. اس میں میکسیمم 10 منٹ یا 15 منٹ مجھے لگیں گے آنے جانے میں، تو یہ ٹائم میں پھر ایڈجسٹ کر لوں گا. یہ چیزیں انیشیل میں بتانی کی ضروری ہے تاکہ پروفیسر کو بالکل کلیئر ہو کہ بھئی ایک نئے کلچر کا بندہ آ رہا ہے، ایک نیا اسٹوڈنٹ آ رہا ہے، تو اس کی کیا جو ہیں وہ ریکوائرمنٹس ہے. جس طرح آپ جب بھی کوئی اسٹوڈنٹ آتے ہیں، دیکھیں ہم جب آتے ہیں تو ہم سیلریز ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی اسٹوڈنٹ جب اسکالرشپ پہ آ رہا ہوتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ پروفیسر سے پوچھتا ہے بھئی تم مجھے منتھلی اسٹیپینڈ کتنا دو گے، کیونکہ یہاں پر اس نے رہنا ہوتا ہے، اس میں رینٹس آپ نے اس میں دینے ہوتے ہیں. یا بعض اوقات آپ کی جب فیس اگر ہاف اسکالرشپ پہ ہو جائے تو وہ ہاف فی بھی آپ نے اسی میں پے کرنی ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں آپ نے کیلکولیٹ کر کے آپ نے یہاں پر آنا ہوتا ہے. تو اس چیز کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں پروفیسر کے ساتھ. تو اگر اس چیز کو ڈسکس کر سکتے ہیں تو نماز جیسی اہم عبادت کو، جس کی مطلب جو کہ اسلام کی ایک بنیاد اس کو قرار دیا گیا، یہ آپ کیسے ڈسکس نہیں کر سکتے. تو لیکن یہ نہیں کرتے، ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس نہیں کرتے، اور پھر جب یہاں پر آ جاتے ہیں تو جن کو کیئر نہیں ہوتی وہ تو بس ٹھیک ہے، وہ تو بادشاہ ہوتے ہیں. لیکن جو بیچارے حساس ہوتے ہیں وہ شروع میں ڈسکس نہیں کرتے، پھر بعد میں ان کو مسئلہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بھئی پہلے تو تم یہ نہیں کرتے تھے، اب کیوں کر رہے ہو. تو اس لیے بالکل انیشیل میں یہ چیزیں پروفیسر کے سامنے کلیئر کرنی ہوتی ہے. الحمدللہ میں نے کلیئر کی، سینئرز نے گائیڈ کیا اور میں نے اس گائیڈنس پہ عمل کی. پروفیسر کو کلیئر کٹ ساری بات بتا دی کہ بھئی یہ چیزیں اس میں کوئی میں کمپرومائز نہیں کر سکتا، بس یہ میری بالکل لاسٹ لمٹ ہوگی. تو پروفیسر نے بالکل اوپنلی اس کو ایکسیپٹ کیا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ کے کام پہ کوئی حرج نہیں آ رہا تو بے شک آپ کر لیں. تو اب وہ چیز ہو گئی. پھر جب رمضان کا مہینہ آیا پھر میں نے پروفیسر کو بتایا کہ بھئی چونکہ رمضان ہمارے ایک اسپیسیفک روٹین کے مطابق چل رہا ہوتا ہے تو میں تھوڑی سی اپنی ٹائمنگ کو سوئچ کروں گا. ہاں جس دن میٹنگ ہوگی تو اس دن میں آؤں گا ڈیفینیٹلی اس اسپیسیفک ٹائم میں، چاہے وہ جتنا بھی ارلی ہو، لیکن باقی عام دنوں میں میری تھوڑی روٹین شفٹ ہوگی. تو پھر پروفیسر نے مجھ سے پوچھا فرسٹ ٹائم، اس ٹائم ہماری لیب میں کوئی بھی اور مسلمان نہیں تھا، صرف میں تھا، کہ بھئی کیا حساب ہے. تو پھر میں نے رمضان کی وجہ سے تھوڑا تعارف ان کو کرایا. پھر شاید انہوں نے گوگل وغیرہ سرچ بھی کیا ہوگا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے ان کو انٹروڈیوس کرایا. پھر جب عید آئی، پہلی عید، تو وہ تو خیر ویکینڈ پہ تھی، لیکن جب دوسری عید آئی تو وہ میں نے کلیئر کٹ ان کو بتایا کہ یہ ہمارا بہت اسپیشل ایونٹ ہوتا ہے اور ہم اس دن جو ہیں تو ہمیں مطلب لیب سے چھٹی ملنی چاہیے. تو وہ پروفیسر نے مجھے کہا کہ ویل اینڈ گڈ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ میں نے ان کو کہہ دیا میں یہ بعد میں ویکینڈ پہ ایڈجسٹ کر لوں گا. تو اب کیا ہوا کہ ہمارے لیب میں الحمدللہ اس سیمسٹر 2 اور مسلمان آئے ہیں، اور میں بھی نیکسٹ سیمسٹر ایک اور مسلمان بھی آ جائے. وہ جب آئے تو ان کو ایک بنا بنایا نظام جو ہے وہ مل گیا. بس وہ آئے، پروفیسر نے ان سے کچھ نہیں پوچھا، نہ انہوں نے ایسا کچھ ڈسکس کیا. عید کا دن آیا، عید کے دن ہم سب نے چھٹی کی، پروفیسر نے کچھ برا نہیں مانا. نمازوں کا ٹائم آتا ہے، بعض اوقات ہم جو ہیں تو آج کل کووڈ کی وجہ سے چونکہ کچھ ریسٹرکشنز ہیں تو مسجد میں سارے لوگ با جماعت نہیں پڑھ سکتے، تو ہم جو 2 دوست ہیں وہ یہاں پر لیب میں بھی بعض اوقات جماعت کر لیتے ہیں. اور جو ہیں تو ہمارے لیب میٹس کو، ایون جو میرے چائنیز لیب میٹس ہیں، کیونکہ میری لیب جنوبی کوریا میں ہے لیکن ہمارے لیب میٹس سارے چائنیز ہیں، تو وہ جو ہیں ان کو بھی اسپیسیفکلی ہمارے ٹائمنگس کا پتہ ہے کہ بھئی آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور کیا کیا ٹائم ہوتا ہے. کیونکہ ہم نے ان کو انٹروڈیوس کرایا، ان کو وہ چیز ہم نے بتائی تو ان کے ذہن میں ہے یہ چیز، وہ دیکھتے ہیں ہمیں نماز پڑھتے ہوئے. اب ان کو کوئی مطلب وہ عجیب فیل نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے اس کا یہ صرف اسپیسیفکلی کوریا کے ساتھ خاص نہیں ہے. جس ملک میں بھی آپ جائیں تو کوشش کریں کہ آپ یہ چیزیں کلیئر کریں، کیونکہ یہی تو آپ کی اصل ہے. آپ اپنا ریلیجن ریپرزینٹ کریں گے، بائی ایکشن آپ اس کو ریپرزینٹ کریں گے، اور جو ہیں تو ان کو آپ بتائیں گے، دکھائیں گے. جب آپ دکھائیں گے تو وہ اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کریں گے. اور اگر آپ نہیں دکھائیں گے، آپ بالکل خاموش، سیلریز کے معاملے میں تو آپ بول رہے ہوتے ہیں، یہی اسٹرکٹ پروفیسرز ہوتے ہیں، جب سیلریز کی بات آ جاتی ہے تو آپ لوگ بول لیتے ہیں، اور یہی اسٹرکٹ پروفیسرز ہوتے ہیں جب آپ پر کام کے برڈن کی بات آ جاتی ہے تو آپ بول پڑتے ہیں. تو پھر نماز کے وقت کیوں آپ نہیں بولتے؟ تو یہ ویسے ہی لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں کہ بھئی میں پروفیسر کے ساتھ بات نہیں کر سکتا. بھئی جب زندگی موت کا مسئلہ آتا ہے تو آپ تو کر سکتے ہیں بات. تو یہ بھی ایمان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. آپ کی نمازیں قضا ہو رہی ہے اور آپ کو فکر ہی نہیں ہے اس کی. تو بینگ اے مسلم
کوئی اتنا بڑا امپیکٹ فرق نہیں پڑتا اگر آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا، اپنی ریلیجن کو ریپرزینٹ کرنا جانتے ہو۔ دوسری چیز یہ ڈریسنگ کے حوالے سے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس ڈریسنگ میں، کیونکہ میں کوریا میں تھرو آؤٹ سوائے اسپورٹس کے لیے میں پینٹ شرٹ یوز کرتا ہوں، اسپورٹس کا جو اسپیسیفک ہوتا ہے، یا اگر کچھ ایکسرسائز وغیرہ یا ہائیک وغیرہ پہ اگر جانا ہوا تو اس کے لیے میں پینٹ شرٹ یوز کرتا ہوں، نہیں تو نارملی میری ڈریسنگ یہی ہوتی ہے، ٹوپی اور اپنی شلوار قمیص۔ تو کچھ دوستوں نے یہ بھی پوچھا کہ بھئی لوگ آپ کو عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں یا نہیں، کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ایون میری جو ابھی ڈیفینس ہوئی تو میں نے ڈیفینس میں بھی، حالانکہ مجھے اپنے لیب میٹس نے، چونکہ میں پہلا وہ بندہ اس طرف سے ڈیفینس کر رہا تھا ایز اے مسلم، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی 3 پیس سوٹ پہن کے آنا ہے۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے سینئرز بھی یہاں پر گئے اور انہوں نے شلوار قمیص میں کیا اور پروفیسر کچھ مائنڈ نہیں کرتے، تو میں اسی شلوار قمیص میں گیا اور اسی میں نے ڈیفینس کیا، الحمدللہ ڈیفینس بھی ہو گیا، کسی پروفیسر نے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا۔ ویسے ہی ہم لوگوں نے ذہن میں بنایا ہوتا ہے کہ اگر میں 3 پیس سوٹ پہن کے نہیں جاؤں گا تو یہ لوگ اعتراض کریں گے یا برا مانیں گے۔ یہاں پر پروفیسرز کا کام آپ کے ٹیکنیکل چیزوں کے ساتھ ہے، اگر آپ ٹیکنیکلی آپ کلیئر ہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو اس جیسے کپڑوں میں گھومنا یا اس حلیے میں گھومنا یہاں پر کوئی ایشو نہیں ہے، جب تک آپ خود کو ریپرزینٹ کرنا، اپنے ریلیجن کو ریپرزینٹ کرنا جانتے ہو۔ تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں، میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لوں، اور خاص کر وہ اسٹوڈنٹس جو کہ باہر ممالک میں جا رہے ہوتے ہیں، اور اگر تو آپ بالکل انیشیل اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ ٹرینڈ سیٹرز ہیں۔ اس لیب میں آپ کے بعد جتنے بھی مسلمان اسٹوڈنٹس آئیں گے تو آپ نے جو ٹرینڈ ان کے لیے سیٹ کیا ہوگا، اگر تو آپ نے ان کے لیے مشکل بنایا ہوگا تو یاد رکھیں، اگر آپ نے نمازیں نہیں پڑھی اور اس کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو آپ کو تو اپنی نمازیں نہ پڑھنے کا گناہ ہوگا، لیکن ان کو جو تکلیف فیس کرنی پڑ رہی ہے آپ کی وجہ سے تو اس کا گناہ بھی آپ کو مل رہا ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو بڑے حساس طریقے سے ہمیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری بالکل جس طرح زندگی موت کا مسئلہ ہوتا ہے، اسی طرح یہ ہمارے ایمان کی جو ہیں تو اس کی بقا کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہی کچھ تھا آپ کے ساتھ میں نے اس حوالے سے، اگر کچھ اور چیزیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہو کہ وہ آپ اسپیسیفکلی پوچھنا چاہتے ہو تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ان کو بھی ایڈریس کر لوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام